اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مطالعہ قرآن کی اس سے پچھلے نشست میں ہم نے سورہ النمل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور تیسرے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ملکہ سبا نے ایک انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وزیروں اور مشیروں کے جو ان کا مشورہ تھا اس کے برخلاف اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی فرمان برداری اختیار کرے اور ان کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اس نے اس سمجھداری کا ثبوت دے کے اپنی سلطنت کو بھی محفوظ رکھا، اسلام بھی لے آئی، تو اس طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئی۔ تیسرے اگلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دو قومیں، ایک عاد کی قوم اور دوسری حضرت لوط کی قوم، جن کے سامنے جب ان کے رسولوں نے ہر طرح کی نشانیاں پیش فرمائیں تو انہوں نے انتہائی ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کیا اور ان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ اسی سورہ یعنی سورہ نمل کے رکوع نمبر 5 اور 6 جو کہ آیت نمبر 59 سے 82 59 سے 82 تک ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو آج اس طرح کرتے ہیں، آج کے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے ساتھ اس کا صحیح فہم جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ تو سب سے پہلی آیت قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ قل الحمد للہ ہے، کہیں الحمد للہ کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ساری تعریفوں کا اصل مستحق صرف اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند فرمایا۔ اللہ خیر ما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا جنہیں ان لوگوں نے کر رکھا ہے شریک۔ اصطفیٰ کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چن لینا، منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، چوز کرنا، کوئی بھی آپ میننگ لے سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مہربانی کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو سلام عقیدت پیش کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کریم کی حمد بیان کی جائے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم کا فضل و کرم جو ہے ہر حالت میں درکار ہے اور ہر وقت درکار ہے، اور حمد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ذات یا شے کی شان اور کمالات کو دیکھ کر جو تعریفی کلمات خود بخود آپ کے منہ سے ادا ہوتے ہیں اس کی شان میں کو بیان کرنے کے لیے اسے آپ حمد کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں، احسن الخالقین ہیں، اور ہر طرح کی تعریف کے حقیقی مستحق وہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی اللہ کے بندوں پہ سلام پیش کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر ان کے حضور سلام عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک ظلم عظیم ہے۔ آپ کو وہ آیت یاد ہوگی، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی رکوع کی جو باقی آیات ہیں اس میں الہ یعنی معبود حقیقی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ کون سی وہ ہستی ہے جسے ہم الہ قرار دے سکتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے خلق کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اور نازل فرمایا ہے پانی۔ فانبتنا بھی حدائق ذات البہجہ، پھر اگا دیے ہم نے اس سے گلستان خشکن۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا نہ تھا تمہارا کام کہ تم اگاتے اس سے شجر۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ، ان کاموں میں کیا کوئی اور شریک ہے اللہ کے ساتھ۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھہراتے ہیں اوروں کو اس کے برابر۔ اب آپ غور کیجئے، حدائق کا لفظ جو ہے یہ میں نے یلو بھی کیا ہے۔ حدائق کا مطلب باغ ہوتا ہے یا گلستان ہوتا ہے۔ جنت کا میننگ بھی عام طور پہ باغ لیتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔
जन्नत वो बाग होता है जिसमें फलदार दरख्त जो हैं वो पाए जाएं, और हदायक वो बाग होता है जिसमें फूलदार और खुशनुमाई वाले पौधे जो हैं, मुख्तलिफ़ खुशबुओं वाले, मुख्तलिफ़ रंगों वाले जो हैं वो पाए जाएं। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है हदायक में और जन्नत में। दूसरा लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं वो है इलाह, जिसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इलाह वो ज़ात जो बज़ाते ख़ुद ज़िंदा हो और बज़ाते ख़ुद कायम हो। जब खुद ज़िंदा हो तो दूसरों को वो ज़िंदा रखता भी हो, खुद कायम हो तो दूसरों को कायम भी रखता हो, उसे हर तरह के कवानीन बनाने का मुकम्मल इख्तियार हासिल हो और उन कवानीन को नाफिज करने का भी मुकम्मल ज़ोर, मुकम्मल जो अथॉरिटी चाहिए वो भी उसके पास मौजूद हो। और जब वो तख्लीक करता है तो तख्लीक करने के बाद अपनी उस मखलूक को कायम रखे, उसे पाल सकता हो और उसके सारे वसाइल भी मुहैया करे। तो ऐसी हस्ती यकीनन फिर लायक इबादत होती है। अगर आप इलाह का रूट वर्ड देखें तो ये है अलिफ लाम है, और इसी रूट वर्ड से अल्लाह का लफ्ज़ जो है वो भी बनता है, अल्लाह जो मालिक और खालिक हकीकी है। तो पहली सिफ्त हमें जो इस आयत मुबारका में नज़र आई इलाह की, वो है खलक करना, हर तरह की मखलूक को खलक करना। तो खलकियत की सिफ्त ये सबसे पहली सिफ्त है जो किसी भी माबूद की हो सकती है। अमन जाल अर्दा करारम, भला किसने बनाया है ज़मीन को करारगाह। अब करार होती है एक आराम करने की या कोई ठहरने की जगह, और इस ये लफ्ज़ है करार, बेसिकली ये लफ्ज़ करार है काफ रे रे, और इससे मस्तकार का लफ्ज़ जो है या मुस्तकर आप पढ़ें, मुस्तकर का वो भी बनता है, करन का लफ्ज़ भी इसी से बनता है और इकरार का लफ्ज़ भी इसी से बनता है। अमन जाल अर्दा करारन, कौन है जिसने ज़मीन को बना दिया है करारगा, वाजा आला खिलाला अनहारन, और इसके बीच में नहरें जो हैं वो बना दी हैं, वाजा आला रवासिया, और इसमें लंगर बना दिए हैं, वजाला बैन और बहरैन हाजिज़ा, और बना दिया बहरैन के माबैन एक रोक। आ इलाहुम माल्ला, क्या है कोई और माबूद अल्लाह के साथ, इन कामों में कोई शरीक और है कोई। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि जो अक्सरियत है वो हकीकतों से ला इल्म है। अब करार का मैंने आपको खिलाला, खिलाला का रूट वर्ड है खलल, खे लाम लाम। इसके जो मीनिंग बनते हैं कि इसमें, इसके बीच में से, इट्स मिड्स, और इससे जो अल्फाज बनते हैं, खलील का लफ्ज़ सबसे पहले से बनता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज़ अल्लाह करीम ने इस्तेमाल फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील अल्लाह है, और खलील का मतलब होता है द मोस्ट सिंसियर फ्रेंड which has no rival in love and reliance can be placed upon him without any hesitance। ये एक ऐसी हस्ती जो इंतहाई काबिल एतमाद हो, जिसके बगैर किसी झिझक के कोई भी जिम्मेदारी आप दे सकते हैं, टोटल ट्रस्ट आप उस पर कर सकते हैं। इसी से लफ्ज़ खल्ला का भी बनता है, खल्ला का मतलब दोस्त होता है, और खिलाल का लफ्ज़ भी इसी से बनता है। अब दूसरा लफ्ज़ है रवासिया। रवासिया का आम तौर पे मानी जाए वो बोझ भी किया जाता है, लेकिन इससे मुराद बोझ तो नहीं, आप कह सकते हैं स्टेबलाइजर्स। इसका मतलब स्ट्रिंग्स भी होता है, इसका मतलब लंगर भी होता है, मतलब किसी चीज़ के साथ कोई ऐसी अटैचमेंट्स कि जब वो अटैचमेंट के साथ बंधी है तो बिल्कुल एक मुतवाज़न हालत में रहे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दूसरी निशानी बताई कि एक तो मखलूक को जब खलक किया है तो फिर मखलूक को बसाया है, उसको फैलाया है और उसे मुतवाज़न रखने के सारी अरेंजमेंट्स की है। अम्मी युजीबुल मुस्तर्रा इज़ाद आ हो, भला कौन है जो जवाब देता है मुस्तरब को जब वो उससे पुकारता है। अब युजीब का लफ्ज़ है जवाब देता है, अम्मी युजीब हो, कौन भला जवाब देता है, तो जवाब देना भी कह सकते हैं रिस्पॉन्ड करना, कि जब आप पुकारें तो पुकार का कोई जवाब दे। मुसर्रा
جو مضطرب، بے کل، پریشان، جو کسی تکلیف میں ہے، ٹربل میں ہے، ڈسٹریسڈ ہے. اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے. دال این واو، ہی کالز ہم، اور اسی سے دعوت کا لفظ بھی بنتا ہے. جو ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی اسی لفظ سے بنتا ہے، دعوت سے ہی بنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ہٹا دیتا ہے اس سے اس تکلیف کو. جس تکلیف کی خاطر، جس تکلیف میں پڑا ہوا تھا، اس نے اللہ کو پکارا ہے تو اللہ کریم اس تکلیف کو اسے ہٹا دیتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بنا دیا اس نے تمہیں جانشین زمین میں، کہ ایک نسل آئی، اس کے بعد دوسری آ گئی، تیسری آ گئی. تو آپ دیکھیں کہ پہلے خلق کی صفت بیان فرمائی گئی، پھر اس کو پھیلانے کی، اس کو رکھنے کی، ارینجمنٹ کی بات ہوئی. اور آپ صرف اتنا اسی پہ نہیں، ان کی مشکلات میں ہر وقت ان کا ساتھ، کہ جب بھی کوئی مسئلہ پرابلم ہے ان کی ہیلپ وہ کرنا بھی. اوپر ایک دوسرے کا جانشین بنانے کا مطلب ایک رہنے کا پورا سسٹم جو ہے وہ بھی بنا دیا. الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر رہا ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم سوچ بچار کرتے ہو. بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں تمہارے میں سے جو ان باتوں پہ غور کرتے ہیں. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ذرا سوچو تو صحیح، کون راہ دکھلاتا ہے تمہیں بری اور بحری ظلمات میں؟ یہدیکم، ہدی ہے دال یہ سے بنا ہے، تمہیں راہ دکھلاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یا تمہیں گائیڈنس دیتا ہے جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف. فی ظلمات البر والبحر، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. بر اور باہر، اس سے مراد آپ بری اور بحری وہ بھی لے سکتے ہیں کہ خشکی اور تری. اس سے مراد اندر اور باہر بھی آپ لے سکتے ہیں. اس سے مراد آپ اندرونی اور بیرونی بھی آپ لے سکتے ہیں. اب اگر آپ یاد کریں سورہ المائدہ ہم نے پڑھی تھی، اس کی آیت نمبر 16 میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت فرماتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو اتباع کرے گا اس کی رضا کی. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرماتے ہیں سلامتی کی راہوں میں، اور نکال لے جاتے ہیں اسے ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے، اور ہدایت فرماتے ہیں اسے صراط مستقیم. یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ المائدہ کی، جو بھی آپ میں سے پڑھنا چاہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دے کر اپنی رحمت کے آگے آگے. الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ ان کاموں میں جو شریک ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہیں، بہت اعلیٰ ہیں جنہیں یہ بنا رہے ہیں شریک. اب یہاں پہ دوسرا لفظ آپ دیکھیے، الری. الری جو ہے، ری کے روٹ ورڈ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ جو محققین ہیں انہوں نے اس کا روٹ ورڈ رے یہ ہے وہ بتایا، اور ری سے مراد ہوتا ہے ہوا، لیکن اس سے مطلب خوشبو بھی ہوتا ہے، یا اسمیل آپ کہہ سکتے ہیں، فریگرنس آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا روٹ ورڈ جو کامنلی یوز کیا گیا ہے وہ رو ہے، رے واؤ ہے. اور رے واؤ ہے اس سے روح کا لفظ بھی بنتا ہے، روحا کا لفظ بھی بنتا ہے. بل دونوں چیزوں میں یا دونوں روٹ ورڈ میں ایک بات کامن ہے کہ بھئی کسی بندے کے اندر اگر روح ہوگی تو اس کا سانس کا سسٹم چل رہا ہوگا. مگر یہ ایک زندہ بندے کی نشانی یہی ہے کہ زندہ بندہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کا ہوا کا سسٹم چالو ہوتا ہے. اس لیے ری سے مراد آپ جو آپ کے اپنے اندر ریسپیریٹری سسٹم ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. ام میں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اب ایک اور نشانی الہ کی جو ہے، ام میں یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو ابتداءً خلق کرتا ہے. یبدأ ابتداءً، اوریجنیٹس، عدم سے وجود میں لاتا ہے، کہ جو چیز پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ کون ہے بھلا جو اس کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو عدم سے وجود؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو دہراتا ہے کہ ابتداءً بھی خلق کیا، پھر خلق کی
रेपिटेशन भी करता है। वह मैं यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, और तुम्हें रिज़्क़ देता है। कौन है तुम्हें रिज़्क़ देता है? अस्समाउ वल अर्ज़ से। आइलाउ माल्ला, क्या है कोई इलाह, क्या है कोई माबूद अल्लाह के साथ इन कामों में शरीक हो? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, भाई इतनी निशानियां बताई हैं, अगर तुम समझते हो कोई और को है तो लाओ फिर अपनी निशानी ज़रा पेश करो, लाओ अपनी बुरहान। बुरहान क्या है? जो एक सर्टिफाइड सनद हो, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी इदारे की मुस्तनद शुदा सनद जो है वो ला के लेके आओ, फिर पेश करो कि बताया कि पहले खलक करता है, फिर उसको अपनी जो मखलूक है उसको फैलाता है, उसको बसाता है, उसे हर तरह के वसाइल मुहैया करता है, उसकी हदायत का पूरा मैकेनिज़्म जो है ऐसे ही नहीं छोड़ देता, उसकी हदायत का पूरा सिस्टम जो है वो क्रिएट करता है। अगर फिर भी तुम्हें ये समझते हो कि इन कामों में अल्लाह को कोई शरीक है, तो फिर ज़रा कुछ सनद पेश करो। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कह दें नहीं इल्म रखता, कह दें नहीं इल्म रखता जो भी है कोई आसमान और ज़मीन में उस गैब का सिवाय अल्लाह का। अब कई बातें तो छुपी हैं, तो जो भी गैब है अल्लाह के सिवा उसका इल्म किसी को नहीं है, लेकिन अल्लाह किसी को चाहे जितना चाहे वो अता फरमा दे, वो उसके अपने काम है। वह मा यशउरूना अय्याना युबअसून, और नहीं है शऊर उन्हें कि कब उठाए जाएंगे। ये जितने भी इस तरह की बातें करते हैं, अल्लाह की ज़ात में और सफ़ात में किसी को शरीक करते हैं, आप इन्हें बतला दें कि नहीं इल्म रखता, आसमान और ज़मीन में कोई और नहीं है जिसके पास ये सारे गजूब का इल्म हो सिवाय अल्लाह के। और ये लोग जैसी बातें कर रहे हैं, उन्हें तो इस बात का शऊर ही नहीं है कि उन्हें बज़ाते खुद कब उठाया जाना है। जब वो मर जाएंगे तो ये बज़ाते खुद कब उठाए जाएंगे। बल दारा का इल्म फिल आखिरा, नहीं अदराक कर सके ये अपने इल्म से आखिरत का। बल हम फी शक मिनहा, बल्कि वो तो शक में पड़े हुए हैं इसके बारे में। बल हम मिनहा अमून, वो तो इससे अंधे हैं, वो इसे जान ही नहीं सकते। अब गैब जो एक आम आवाज़ से बाहर की बात, आम आवाज़ से बाहर की चीज़, बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, एक सिंपली इंग्लिश में आप ये करेंगे बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। अब अमून का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया, अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। अंधे, भाई एक तो आंखों से अंधा है, तो आंखों से अंधा जो है वो राह नहीं पा सकता, तो जो अकल का अंधा होगा क्या वो फिर राह पा लेगा? तो जो अकल का अंधा होगा वो सारी चीज़ें देखने के बावजूद हकीकत का अदराक नहीं कर सकता और ना हकीकत तक पहुंच सकता है। दूसरा, इस आयत से हमें यह पता चलता है कि आम हवास से और आम मालूम से बढ़ के किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आखिरत का सही अदराक हासिल किया जा सके, क्योंकि सिंपल जो इक्तसाबी इल्म है उसके साथ आप ये नहीं जान सकते। अब यहाँ पे हमारा पहला रुकू जो है वो मुकम्मल होता है, लेकिन ये बात आगे चलती है, ये बात इधर ख़त्म नहीं हो गई, क्योंकि यही जो आखिरी आयत है, बल दारा का इल्म फिल आखिरा बल हम फी शक मिनहा बल हम मिनहा अमून, नहीं अदराक कर सके अपने इल्म से आखिरत का, बल्कि वो तो इसमें शक में है, बल्कि ये इससे अंधे हैं। तो अंधे से क्या मुराद हुआ कि वो राह नहीं पा सके, वो उसके बारे में सही मालूमात नहीं हासिल कर सके। वक़ाल लदीना काफरू, और कहते हैं काफिर, आयज़ा कुन्ना तुराबन व आबाओना, क्या जब हम हो जाएंगे खाक और हमारे बड़े बूढ़े भी, हमारे आबाओ अजदाद भी, आइना ला मुखरजून, तो क्या हमें निकाल खड़ा किया जाएगा? अब चूँकि आखिरत का पूरा इल्म जो है वो नहीं है, तो जो आखिरत के मुनकर वो क्या कहते हैं कि जब हम खाक हो जाएंगे, हमारे जिस्म गल सड़ के मट्टी हो जाएंगे, और हमारे से पहले तो हमारे आबाओ अजदाद भी मर चुके हैं, वो भी मट्टी हो जाएंगे, तो क्या हम सबको निकाला जाएगा? हम सब दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे। लक़द वअदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन कब, बिलाशुबा इसी तरह के वादे हमें पहले भी दिए गए थे। इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, कुछ नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं, ये तो कहानियाँ हैं जो पहलों से चली आ रही हैं, और वही ये साहब भी हमें बता रहे हैं।
कुल सीरू फिल अर्द, आप इनसे कहें सीरू फिल अर्द। अब सीरू के लफ्ज़ पे गौर करें। आमतौर पर इसका मानी लिया जाता है सैर करना, घूमना फिरना, लेकिन सीरू से याद रखें लफ्ज़ सीरत का भी बनता है। सीरत का लफ्ज़ भी सीरू से ही बनता है, जिसके मानी होते हैं बनावट, इसका मानी होता है ढंग। इंग्लिश में आज कहते हैं मेक, फॉर्म, स्टेट। भाई ज़रा दाएं बाएं नज़र मारो, पहले अपने आप के ऊपर नज़र मारो, तुम्हें अल्लाह ने कैसे बनाया है। अलर्थ। फिर दाएं बाएं देखो कि देखने में एक सर है, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, लेकिन सारे हुलियों में आपको फ़र्क नज़र आता। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा। अल्लाह की ज़मीन पे फिरो, किस तरह की निशानियाँ तुम्हें नज़र आती हैं। मखलूक़ात पे गौर करो, अल्लाह की क्रिएशंस पे गौर करो, दाएं बाएं देखो, तुम्हें बेताशा निशानियाँ नज़र आएंगी। कुल सीरू फिल अर्द फनज़ुरू। फनज़ुरू का मतलब नज़र दौड़ाना नहीं होता, उस पर गौर करना होता है कि दाएं बाएं देखो, अल्लाह ताला के मौजज़ात, अल्लाह ताला की निशानियों को देखो और फिर पर गौर व फिक्र करो। कैफ़ा कान आक़िबतुल मुजरिमीन। अब ज़रा रियलाइज़ करो कि जो मुजरम थे, जिन्होंने जुटलाया था, जो शिरक के ऊपर, जुल्म के ऊपर कायम रहे थे, उनका फिर क्या अंजाम हुआ था। ये खुद देख के अंदाज़ा लगा लो। अब इस आयत से हमें ये पता चलता है कि आखिरत के बारे में जो इल्म है उसका मोस्टली तल्लुक़ मरने के बाद उठाए जाने से है। इल्म बादल मौत। और अक्सर लोग जो हैं, जो इसके बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं, वो अपने शक का फिर इज़हार जो है बड़े अजीबोगरीब सवालों के साथ करते होते हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि उसकी एक जुस्तजू होती, वो अलूम हासिल करते, उन लोगों के पास जाते जिनको इसका अदराक है और जाके उनसे सीखते, गौर व फिक्र की आदत को अपनाते और हकीकत को जानते। उन्होंने तो बड़ा सिंपल सा, जनाब हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, ये तो वही कहानियाँ हैं जो पहले से बयान होती रही हैं, जो हमें भी बताई जाती है और हमारे आबा व अजदाद को भी बताई जाती हैं। वला तहज़न अलैहिम, आप ना हुज़न करें इन बातों पे। ए वो रसूल, ए वो पैगाम पहुँचाने वाले, कि जो बंदा भी अब ये पैगाम पहुँचाएगा, जो बंदा भी ये बात करेगा, वो चाहता है वला तहज़न अलैहिम, कि भाई आप परेशान ना हों, आप गम ना करें। वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम, और ना तंग हों इनकी बातों पे। वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और ना आप तंग हों इनकी जो डिफरेंट चालें, जो डिफरेंट मकर, जो डिफरेंट फ्रेब ये कर रहे हैं, इनसे दिल ना आप तंग करें। क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह करीम आप इन मखलूक के सबसे बड़े खैर खा हैं, वो उन्हें तख्लीक करके ज़िंदगी के वसाइल भी मुहैया करते हैं, फिर उनका हदायत का बंदोबस्त भी फरमाते हैं। इसी तरीके से कि जो अल्लाह के बंदे अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाते हैं, उन्हें भी मखलूक की भलाई बहुत ही अजीज़ होती है। जब वो देखते हैं कि उनके बार बार समझाने के बावजूद, बार बार लोगों को तंबीह करने के बावजूद ये लोग बाज ही नहीं आते, हदायत पे ही नहीं आते, तो उन्हें भी दुख होता है। तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को गम और खौफ से महफूज रखते हैं। तब अल्लाह करीम की हदायत देखें, वो क्या फरमा रहे हैं कि भाई आप गम ना करें, आप दिल में तंगी फील ना करें कि ये लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं और ये हदायत नहीं पा रहे। वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन, और जो ऐसे मुनकरीन हैं वो क्या कहते हैं, अगर जब उन्हें को अल्लाह की निशानियाँ बताई जाती हैं, मुख्तलिफ़ बुराइयों के जो अंजाम है उसके बारे में मुतनब्बे किया जाता है, तो क्या कहते हैं, वयक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन, कब होगा ये वादा जो आप हमें सुना रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो ये वादा कब पूरा होगा। कुल असा अन यकून, कुल आप कह दें, असा हो सकता भाई करीबी हो, कुल असा के पॉसिबली अन यकून रादिफ़ा लकुम, भाई हो सकता है तुम्हारे पीछे ही आ लगा हो, वो जो मुसीबत जिस सज़ा की बात है हो सकता है बिल्कुल अनकरीब हो, करीब हो। अन यकून रादिफ़ा लकुम बाज़ुल्लज़ी तस्ताजिलून, कि जिस चीज़ के बारे में तुम उजलत पड़ी हुई है तुम्हें, कि बड़ी जल्दी है तुम्हें कि जल्दी से आ जाए, ये हो सकता है बिल्कुल करीब ही हो। व इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़्ल अला अन्नास, यकीनन आपका रब
بہت ہی فضل فرمانے والا لوگوں پہ. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور ہر گناہ پہ فوری طور پہ پکڑ شروع ہو جاتی پھر زمین پہ جینا بہت ہی محال ہو جاتا. یہ اللہ کریم کا فضل ہے کہ وہ مہلت دیتے ہیں تاکہ سوچ کے سمجھ کے اللہ کی نشانیاں دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی راہ پکڑیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کے رب کا فضل ہے لوگوں پہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن پھر بھی ان میں سے جو اکثر ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے. تو شکر کا مطلب ایک تو اللہ کی گریٹنس، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جو ہے وہ بھی شکر ہوتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ تو جانتا ہے، اسے پورا علم ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ اعلانیاں کر رہے ہیں. جو چھپاتے ہیں اس کا بھی پتہ ہے، جو کھلم کھلا کرتے ہیں اس کا بھی علم اللہ کریم کو ہے. وما من غائبۃ فی الارض والارض، اور جو بھی غیوب زمین و آسمان کے ہیں الا فی کتاب مبین، وہ سارے کے سارے کتاب مبین میں دیے ہوئے. اب آپ یہ تھوڑا سا غور کریں کہ اس سورہ نمل جب ہم نے شروع کی تھی تو پہلی آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا، القرآن اور کتاب مبین. تو کتاب مبین کی ڈیفینیشن آپ کو اس آیت سے مل رہی ہے، اس کی ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو یہاں سے مل رہی ہے کہ یہ کائنات کا ایسا یکجائی پروگرام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے مکمل تخلیقی منصوبے کی جزیات جو محفوظ فرما دی، جن کے تحت یہ کائنات بنی ہے اور چل رہی ہے. بلکہ کن سے پہلے کے معاملات بھی، وہ پورا منصوبہ بھی، اور کن کہنے کے بعد فیکون، وہ جو پوری فلم بنی وہ بھی پوری کی پوری کتاب مبین میں محفوظ ہے. تو ہم سمپل لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے تخلیقی منصوبہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور جن اصولوں اور فارمولوں کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے وہ بھی سارے کے سارے کتاب مبین میں موجود ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ القرآن. اب انشاءاللہ ان آیتوں میں، یہ سلائیڈ پہ جو آپ کے سامنے ہیں، اس میں آپ کو القرآن کی ڈیفینیشن ملے گی. جیسے پچھلی آیتوں میں آپ کو کتاب مبین کی ڈیفینیشن ملی، ان میں آپ کو القرآن کی ڈیفینیشن ملے گی. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان فرماتا ہے بنی اسرائیل پر. اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب ذرا سوچئے اختلاف والی کون سی بات ہے. اب ذرا پچھلے رکوع جو ڈیٹ ہم نے پڑھا ہے ذرا غور کریں، آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں علم کا جو آ رہا ہے اس کے بارے میں. دوسرا ایک الہ کا آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، الہ کون. یہ دو چیزیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ نظر آئے؟ پچھلے دو رکوع میں یہی چیزیں آ رہی ہیں. اب اسی میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. تو دو یہ چیزیں جو ہیں. اب اگر ہم آخرت کی بات کریں تو اس کے بارے میں کچھ جو کویشچن ذہن میں آتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھانے کی زندگی کیسے ہوگی، کب اٹھایا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا، جیسے کوئی مرا ہے ویسے اٹھایا جائے گا یا کوئی اور سسٹم ہے، کہاں اکٹھا کیا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے، مختلف معاملات کیسے طے کیے جائیں گے. اسی طرح کے سوال پھر ذہن میں آ سکتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب چونکہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بے شک وَإِنَّهُ لَهُدًى، بے شک یہ تو ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو ہدایت اور رحمت. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پچھلی آیت جو تھی اس میں کتاب مبین کی وضاحت ہوئی، تو یہاں پہ قرآن کی، کہ قرآن جو ہے یہ ایک ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے اس کا ایک بنیادی سورس ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کی شروع والی آیت دیکھیں، یاد کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب لا ریب، کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہاں ہمیں مل رہا ہے ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو ہدایت کا ورڈ کامن. تو بیسک سورس جو ہدایت کا ہے وہ قرآن، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی مخلوق کے لیے
یہ ایک مینول ترتیب دیا اللہ کریم نے اپنے مخلوق کے لیے جو مینول ترتیب دیا، اس مینول کا نام قرآن کریم ہے۔ تو جب آپ اس ساری مشینری کو اس مینول کے مطابق آپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی بالکل ٹھیک نکلے۔ تو اس میں اللہ کریم نے وہ طرز فکر اور طرز عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ بیان فرما دی ہے، تاکہ جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ گامزن ہو کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اب اسی کے جو آخری آیت ہے اس سلائڈ کیا ہے، ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بلا شبہ تمہارا رب طے کر دے گا ان کے مابین اپنے حکم سے، اللہ اپنا فیصلہ پھر سنا دے گا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ تو ہے عزت والا، علم رکھنا، اسے ہر طرح کا کنٹرول حاصل ہے۔ اب ان آیات پہ اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بارے میں سارا علم قرآن کریم، آخرت کے بارے میں مکمل علم قرآن کریم میں مذکور ہے، تو وہ پھر معلوم کرنے کے لیے اس کا فہم حاصل کرنا سب سے پہلی شرط ہے۔ فتوکل علی اللہ، توکل کریں اللہ پر۔ توکل کا مطلب وکل، واو کیاف لا، وکل بھروسہ رکھیں، انٹرسٹ، پٹ یور ٹرسٹ۔ اور اسی وکل سے ہی وکیل بھی بنتا ہے کہ وکیل کے ذمے آپ اپنا پورا کیس جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے فائٹ کرے۔ انا علی الحق المبین، بے شک آپ ہیں حق کے مبین پر۔ آپ اسے نبی کی معرفت سے کہیں تب بھی، رسول کی معرفت سے کہیں، کسی ٹیچر کی معرفت سے کہیں، کہ جو بھی یہ چیزیں بیان کر رہا ہے وہ بالکل حق کے مبین جو ہے اسے بیان کر رہا ہے۔ ان لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ انا کا بے شک، لا تسمع سنا سکتے، لا تسمع نہیں سنا سکتے، الموتى مرے ہوئے، مردے کو، یا مردے سے مراد وہ جو مرے پڑے آدمی ہے وہ نہیں ہے، جو فکری طور پہ، جو ذہنی طور پہ مردہ ہے کہ اس کے سامنے جو مرضی آپ حقیقتیں بیان کریں اینڈ ہی از ناٹ مووڈ، وہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہا، کیونکہ وہ جو مردہ پڑا ہوتا ہے جو مرضی اس کے ساتھ آپ کرتے پھریں، اس کو کاٹیں پیٹیں، وہ حرکت ہی نہیں کرے گا، کہ مردہ میں اور زندگاہ میں ایک حرکت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ بھی بالکل مردوں کے برابر ہے جس کے ساری حقیقتیں بیان کی جائیں اور وہ اس کا کوئی اثر ہی نہ لے۔ انک لا تسمع الموتى، کیونکہ مردہ بھی نہیں سنتا ہو تو اسی طریقے سے یہ بھی نہیں سنتا۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار۔ جیسے مردہ جو ہے وہ بھی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، تو نہ بہرے کو سنا سکتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ جا رہا ہو پیٹھ پھیر کے، اب مردہ تو پیٹھ پھیر کے نہیں جائے گا، لیکن یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، مردوں کی نہیں ہو رہی۔ تو جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں، اپنے کانوں میں روئی دے لی ہے، اپنی عقل کے دروازے بند کر لیے ہیں، تو آپ نہ تو انہیں سنا سکتے، انہیں آپ بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وما انت بحاد العمی عن ضلالتہم، تو نہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو۔ بھئی کانوں پہ بھی پٹی باندھ لی ہے، آنکھوں پہ بھی باندھ لی ہے، عقل پہ بھی کوئی وٹے شٹے ڈال لیے ہیں، اور پیٹھ پھیرے جا بھی رہا ہے، تو نہ آپ کی آواز سنے گا، نہ آپ کو دیکھے گا، نہ کسی نشانی پہ غور و فکر کرے گا، تو ہدایت کہاں سے پائے گا؟ ان تسمعوا، آپ تو صرف اسے سنا سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، جو ایمان لائے ہماری آیات پر، ایسے لوگ ہی ہیں مسلم۔ اور ایمان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سنا، جو آپ نے مانا، جو آپ نے تسلیم کیا، اس کا آپ عملی طور پہ ثبوت دیں۔ اب یہ جو آیات تھیں ان میں ہمیں ہدایت کا فارمولہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت ایسے ہی لوگوں کو نصیب ہوگی، نمبر 1، جو پہلی بات اس پیغام کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں، نمبر 2، پوری غیرت جانبداری کے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں، نمبر 3، حق کو تسلیم کریں، اور نمبر 4، عمل کے ساتھ وہ جو تسلیم کیا ہے اس کا عملی ثبوت دیں۔ جب یہ 4 سٹیپ آپ کریں گے
تو پھر انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ہدایت نصیب کرے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. اور جب وقوع پذیر ہوگا ان پہ ہمارا کہا ہوا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب وہ بات حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو نکال لائیں گے ان کے لیے ہم دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں دابۃ الارض پہ. ان الناس، وہ کیا کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. تو کلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ کلام کرے گا لوگوں سے، وہ حقیقتیں بیان کھل کے سامنے آئیں گی، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ، اللہ کریم کی آیتوں پہ نشانی یقین نہیں رکھتے. اب دیکھیں دابہ کا جو ایک لٹرل میننگ ہے وہ ہوتا ہے کہ موونگ کریچر، کوئی بھی چیز جو حرکت پذیر ہو. اس لیے عام طور پہ جاندار بھی کہا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی عمل انگیز کوئی چیز، عمل انگیز اسے آپ کہیں. اب دوسرا کیا ہے؟ دابۃ من الارض، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ الارض کے ساتھ. تو زمین یا پھر زمین جیسی کوئی شے جس میں کوئی ایسا متحرک اور کوئی عمل انگیز حصہ موجود ہے جو ہمارے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے، اور اس سے وہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ معلومات ڈسپلے کی جا سکتی ہیں، وہ پرنٹ کی جا سکتی ہیں. آلدو ہمارے معاشرے میں دابۃ الارض جو ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب سی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک بات کی تصدیق بھی قرآن کریم سے نہیں ہوتی. اس لیے پھر میں سنی سنائی انہیں کہہ دوں گا. اصل بات یہ ہے کہ رب کریم وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہیں جس کے ساتھ قرآن کریم کی اور کتاب مبین کی حقانیت جو ہے وہ مزید واضح ہوتی ہے. اس لیے ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کا صحیح فہم حاصل کریں اور اس پہ غور و فکر کر کے یہ نشانی جو بیان کی گئی ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. اب تھوڑی سی میں دونوں رکوع جو آج ہم نے پڑھے ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ بیان کر دوں گا. تو جو 5واں رکوع تھا اس میں الہ حقیقی یا معبود حقیقی خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی کہ وہ خلق کرتا ہے، مخلوق کو بساتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، ان سے رشتے ناتوں سے ان کو ٹھہرنا آسان کر دیتا ہے. وہ پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیتا، ان کی طرف کو بے دھیان نہیں ہو جاتا، مشکلات میں ان کے کام آتا ہے اور اپنی رحمت سے اپنے مخلوق کی ہدایت کا سامان کرتا ہے تاکہ وہ خوش خوش رہیں، اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں. زندگی کے ہر طرح کے وسائل انہیں مہیا کرتا ہے. تو اولاً بھی اسی نے پیدا فرمایا اور وہی اسے دہراتا ہے. اب یہ الگ بات ہے وہ کتنی دفعہ دہرانا ہوگا یہ وہی بہتر جانتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو جو خاص طور پہ یہ دنیاوی علوم جنہیں عام طور پہ اقتصادی علوم بھی کہا جاتا ہے اس کے دعوے دار جو ہیں انہیں تو اس حقیقت کا بھی علم نہیں ہے وہ بذات خود کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور کس طرح کھڑے کیے جائیں گے. اور ان کے یہ جو علوم ہے اس طرح کے وہ آخرت کے بارے میں انہیں کچھ بھی بتانے سے بالکل عاجز نہیں بتا سکتی. جو تھوڑے بہت وہ اندازے لگاتے ہیں اس میں بھی وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں اور صحیح چیزیں معلوم نہیں کرتا. کیونکہ بات یہ ہے کہ آخرت کو جاننے کے لیے یا آخرت کے بارے میں جاننے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ اقتصادی طور پہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے لازماً اور لازماً آپ کو علم حضوری کہہ لیں یا آپ روحانی علوم کہہ لیں وہ آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. اب جو 6واں رکوع تھا اس کا آغاز جو ہے وہ پچھلے رکوع کے ساتھ ملا ہوا وہی بات جو چل رہی تھی وہی بات آگے جاری رہی ہے. چونکہ آخرت کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو جو اس کا صحیح علم نہیں رکھتے اور شک و شبوں میں ہیں تو وہ پھر اپنے ان شکوک کا اظہار جو ہے مختلف اور عجیب و غریب سوالوں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کریں اپنے اس محدود علم کی بنیاد پہ اسے قصہ کہانیاں جو ہے وہ قرار دیتے ہیں.
اب غیب کا تذکرہ فرما کے اللہ کریم نے یہ وضاحت فرما دی کہ کتاب مبین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کائناتی پروگرام کی جو وہ کائناتی تصویر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس میں اس کائناتی منصوبے کی مکمل تفصیلات درج ہیں۔ اور اسی طریقے سے القرآن کی بھی وضاحت فرما دی کہ اس میں مومنین کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ کو پوری میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ سب سے پہلے بات کو غور سے سنیں، اس پہ انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ آپ غور و فکر کریں، اسے تسلیم کریں اور عمل کے ساتھ اس کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔